بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید واسق ہے کہ آپ ہمیشہ کی طرح پڑھائی کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہوں گے۔ محنت ہی انسان کو جو فرش ہے، زمین ہے، اس سے اٹھا کے کہیں دور بٹھا دیتی ہے۔ علم ہی کی وجہ سے جو انسان ہے وہ ملائکہ کے مقابلے میں افضل ہے یا ملائکہ سے افضل ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ اور پھر اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، علم بذات خود نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، نہ بچو شمالی ہے نہ جنوبی ہے، اور اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر اس علم کے حصول کا حکم دیتا ہے جو بنی نوع انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ کہا ہی نہیں گیا کہ فلاں پڑھو فلاں نہ پڑھو۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جو بچوں سائنس ہے، اس کو بھی کسی بھی علاقے میں، کسی بھی ریجن میں جو ڈیولپڈ ہیں یا ڈیولپنگ ہیں، ان سٹیٹس کے اندر بچوں ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے تو رزلٹس سیم آتے ہیں۔ آپ میں بہت سارے لوگوں نے جو ایسے تھا اس میں لکھا تھا کہ پاور ڈز ناٹ کرپٹ پیپل، پیپل کرپٹ پاور۔ بالکل ایسے ہی بچوں علم سائنس ہے یا کوئی دوسرا علم ہے، یا یوں سمجھ لیجیے بچوں دو دھاری تلوار ہے، موبائل فون اس ڈبل ایجڈ ویپن، جس کے نقصانات بھی ہیں فوائد بھی ہیں۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یوزر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے یا نقصان کر رہا ہے۔ یہاں پر آپ کے سامنے جو سائنسدان ہے بچوں، یہ بنی نوع انسانیت کے لیے بہت کچھ کر کے گیا۔ اس کی اچیومنٹس بچوں بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے پڑھا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر اس کی ڈسکوریز کی یا اس کی وجہ سے جو ڈسکوریز ہوئی ہیں ان کی لسٹ بنانا چاہیں تو مشکل ہے، چونکہ بچوں اس کے کارنامے ہی اتنے بڑے تھے۔ ابھی تو آپ نے بیماریوں کا کھوج لگایا، مختلف بیماریوں کو مختلف علاقوں سے بچوں جوڑا گیا۔ پھر یہ کہ مختلف جو بچوں آدمیوں کے علاقے تھے ان کے اندر ایک ہی بیماری کے کئی نام ہو سکتے، اور بچوں پھر آپ نے دیکھا کہ جو آخری آپ نے بات پڑھی تھی وہ یہ تھی، جو ٹیٹنس ہے اس کا جو علاج تھا وہ آپ کے سامنے رکھا گیا کہ پہلے یوگنڈا کے اندر جو لوگ تھے وہ سلیپنگ سکنس کی وجہ سے، بچوں اس سے اوپر والی جو بات تھی، وہ 8003 مرتے تھے، پھر 1910 میں 1546 رہے۔ پھر یہ کہ جو لوگ زخمی ہو جاتے، آج بھی آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ سڑک پہ گرتے ہیں، معمولی سی چوٹ آتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس اینٹی ٹیٹنس جو سیرم ہے اس کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ احتیاط، جس طرح آپ نے پڑھا، پریونشن از بیٹر دین کیور۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہیں بچوں۔ لیسن تقریباً آپ کا کمپلیٹ ہے، ڈسکوریز بھی کمپلیٹ ہیں، بس آخری چند ایک باتیں ہیں، لیکن کام کی باتیں ہیں۔ آپ پڑھیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کا آپ نے شاید پہلے کبھی اس طرح کا علاج سنا ہی نہیں ہے۔ ایز این ایکسپریشن آف گریٹیٹیوڈ، تھینک فلنس۔ بچے جو گریٹیٹیوڈ ہے نا، یعنی تھینک فلنس، یہ زندگی کے اندر ایک پازیٹیوٹی پیدا کرتی ہے۔ بہت سارے لوگ بہت کچھ ہونے کے باوجود اطمینان بخش زندگی نہیں گزار سکتے، چونکہ بچوں جب انسان
ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہیں، تو جو چیزیں اس کے پاس ہیں ان کی جو قدر ہے وہ بھی نہیں کرتا۔ کچھ ایسا ہی ہے جو کہتا پھر دنیا بھر نے اظہار تشکر کے طور پر دا پاسر انسٹیٹیوٹ واز بلٹ کنسٹرکٹڈ ان پیرس، پیرس کے اندر جو دا پاسر انسٹیٹیوٹ تھا اس کی تعمیر کی گئی ود سبسکرپشنز، ڈونیشنز۔ سبسکرپشنز کا کیا لکھیں گے؟ ڈونیشن۔ اور ڈونیشن جو چندے کے پیسے تھے ان سے پاسر کے نام سے دا پاسر انسٹیٹیوٹ بنایا گیا۔ اور بچوں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پیرس ہے یہ بچوں اس کا کیپٹل ہے اور بچوں بڑا مشہور سٹی ہے، اور لکھتا کہ پیرس کے اندر دی پاسر انسٹیٹیوشن بنایا گیا۔ اس انسٹیٹیوٹ کی جو رقم تھی وہ پوری دنیا سے ڈونیشن عطیات کی شکل میں آئی۔ کس شکل میں آئی؟ عطیات کی شکل میں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی لکھتا ہے which from all parts of the world، دنیا کے تمام حصوں سے، علاقوں سے یہ جو رقم تھی یہ آئی۔ It was opened، انڈرلائن کیجئے، in 1888، 1888 میں اس کا افتتاح کیا گیا۔ کیا کیا گیا؟ افتتاح، inaugurated، and was the joy source of pleasure happiness for passers few remaining year۔ اس کے بعد وہ چند ایک سال زندہ رہا، لیکن جتنے سال بھی زندہ رہا اس چیز کو دیکھ کے خوش ہوتا کہ دنیا نے اس کی خدمات کو سراہا ہے۔ جو بچوں اپریسیشن ہے نا کام کے اندر، بہت بڑا رول ہے اس کا۔ ایک بندہ کام کرتا ہے لیکن دوسرے اس کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے ڈیپریشیٹ کرتے ہیں کہ تم کرتے ہی کیا ہو، تو وہ شاید اس سے اچھا پرفارم کیا، وہ جو پرفارمنس ہے اس کو بھی برقرار نہ رکھ سکے۔ اور It had been well said، کسی نے خوب کہا ہے، that pastor brought the effects of disease and death from the realm، region، area، territory، TERRITORY۔ جو پاسر تھا یہ بیماری اور موت کی وجوہات کو سامنے لایا فرام دا ریلم آف سپر نیچرل اینڈ میریکولس انٹو دا بچو دا ریلم آف دا نیچرل۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیانڈ ریزن ہیں یا بچوں انٹیلیجنس ہیں، ان کو ہم سپر نیچرل بچوں جو ورلڈ ہے وہ بھی کہہ لیتے ہیں، اور میریکولس مین ڈیفیکلٹ ٹو یا انکریڈیبل لکھ لیں، انکریڈیبل، INCREDIBLE، معجزوں والی دنیا۔ وہ ما فوق الفطرت اور معجزوں والی دنیا سے نکال کر ان چیزوں کو لایا into the realm of the natural، جو فطری دنیا ہے جو عام لوگوں کو سمجھ آتی ہے۔ ڈیزیز اینڈ ڈیتھ were the great mystery secrets، موت اور بیماری ایک راز تھے۔ بچوں کوئی مر جاتا تو پوچھتے کیوں مرا، بس اللہ کی رضا ہے، آج بھی ہے، لیکن بچوں آج آپ کو جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ بتا دیتی ہے کہ کس حصے کی تیاری ٹھیک نہیں تھی اور وہ اس کے کڈنی فیل ہو گئے، اس کا ہارٹ فیل ہو گیا یا فلاں فلاں۔ ویئر occult magic held sway، dominated، controlled، ruled، اور یہ وہ دنیا تھی جہاں پر جو جادو تھا اس کا دورہ تھا، جو جادو کی دنیا تھی اس کی حکمرانی تھی۔
پھر اب آپ ذرا بیماریاں پڑھیں گے. دا میلائن اینڈ مسٹیریس انفلوئنس. اچھا میلائن آپ کہیں گے تو ہارمفل، فیٹل، لیتھل، LETHAL. لوگ یہ کہتے کہ برا اور ان ایکسپلیکیبل، مسٹیریس کو آپ ان ایکسپلیکیبل INEXPLICABLE، جو بہت سیکرٹ ٹائپ ہوتا ہے، انفلوئنس، ایفیکٹ، امپیکٹ آف دا مون کاز لونیسی میڈنس، کہ چاند کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں اور پاگل پن کا باعث بنتی ہیں، ایسا لوگ کہا کرتے تھے. اور پھر دیر واز اینڈ دا ایول آئی ود اٹس موربیفک. بچوں موربیفک کو ہم ڈیزیز کازنگ کہہ لیں گے، ڈریڈفل کہہ لیں گے، ٹیریبل کہہ لیں گے. ایک ایسی آنکھ ہے جو کہ بیماری کی وجہ بنتی ہے. ایک ایسی آنکھ ہے یا بچوں بیماری کا سبب بننے والی قوتوں کی حامل ایک نظر بھی ہوتی ہے، نظر بد کہہ لیں اس کو. آج بھی بہت سارے لوگ کچھ ایسا سوچتے ہوں گے. ان فیور اینڈ ان ایپیلیپسی دا باڈی واز پوزیسڈ بائی ڈیمن. بچوں ایپیلیپسی ایک بیماری ہے جس کو مرگی کہتے ہیں، مرغی نہیں مرگی. عام طور پر جو اس میں فٹس آتے ہیں بندے بے ہوش ہو جاتے ہیں. بخار ہوتا یا مرگی کی بیماری ہوتی تو لوگ یہ کہتے دا باڈی واز پوزیسڈ بائی ڈیمنز. ڈیمنز مین ڈیولز، گوسٹ، GHOSTS، کہ جسم پر جنات کا قبضہ ہو گیا. آج بھی آپ نے کئی بار سنا ہوگا بہت سارے جو بابے ہیں وہ لاٹھیاں مار مار کے کسی کے جسم سے جنات بگاتے ہوئے روح ہی نکال دیتے ہیں. جن تو نہیں نکلتے لیکن روح نکل جاتی ہے، پرواز کر جاتی ہے. لوگوں کا خیال تھا کہ جو بخار ہے اور مرگی ہے اس میں جنات جسم پہ قبضہ کر لیتے ہیں. ٹوبرکلوسس واز دا کنگز ایول. جو تپ دھک کا مرض ہے، جو TB کا مرض ہے، یہ بادشاہ کی طرف منسوب کیا جاتا تھا کہ بادشاہ جس کو چاہے یہ مرض بانٹ دے، جس کو چاہے یہ مرض دے دے. ٹو بی کیورڈ بائی دا سوورن کنگز ٹچ. اور پھر اس کا علاج بھی یہ ہوتا کہ جس کو بادشاہ چھو لے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. جس کو بادشاہ چھو لے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہو جاتا ہے. ایسی بے بنیاد قسم کی باتیں ہوتی ہیں. فار مور دین آل ادر مین، باقی آدمیوں کا بھی حصہ ہے. پاسر ابولشڈ، پاسر نے فنشڈ، اینڈڈ، اپروٹڈ، ایریڈیکیٹڈ، ایفیسڈ، ایریزڈ. پاسر نے خاتمہ کیا ہے. باقی آدمیوں کا بھی حصہ ہے لیکن سب سے زیادہ حصہ پاسر کا ہے. فار ایور دیز سپرسٹیشنز، پڑھا تھا آپ نے، بیس لیس بلیفس. بیس لیس بلیفس یا ان ٹرو ڈاکٹرائنز، جو بے بنیاد قسم کے عقائد ہیں، بیماریاں ہیں، خیالات ہیں، توہم پرستی ہے، ان کا خاتمہ باقی لوگوں نے بھی کیا ہے لیکن دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ رول ہے اس میں پاسچر کا. پاسچر ڈائیڈ، انڈر لائن کرنے کا، پاسڈ اوے، ایکسپائرڈ، بریتھ ہز لاسٹ. پاسچر مر گیا ان 1895. انڈر لائن کرنے کا 1895. پیدا کب ہوا تھا بھلا؟ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں یاد کر کے آیا ہوں. 1822 ایٹ دا ایج آف 73. 73 سال کی عمر میں. کتنے سال کی عمر میں؟ 73 سال کی عمر میں. اینڈ واز بریڈ. بچوں بریڈ میں پہلے تو آر دیکھو کتنے. اگر آپ نے اس بار جو MD CAT کا پیپر ہے نا وہ دیکھا ہو تو وہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ہنسنے پہ مجبور کر دیتی ہیں. اس نے انڈیفینٹ کے سپیلنگ پرکھے. ڈیفینیشن انڈیفینٹ
اور کئی طرح سے ایسے ہی ہے جس طرح کہ آپ 40 FOURTY 100 HUNDERED، اور کی بار پیپر میں کئیوں نے ایسا ہی لکھا تھا. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اچھی طرح سے تیار کرنی چاہیے. بتایا جاتا ہے کہ بری میں سنگل آر ہے، مٹی تھوڑی بھی ڈالی ہو تب بھی ڈیڈ باڈی کبھی باہر نہیں آتی. اس لیے ڈبل آر لکھنا ہی نہیں ہے، نہ بریڈ میں، جیسے رائٹنگ میں صرف سنگل ٹی آتا ہے، ریٹن میں ڈبل ٹی آتا ہے، نہ رائٹ میں، نہ روٹ میں، نہ رائٹنگ میں، نہ رائٹر میں. ایسے ہی بریڈ ان دا انسٹیٹیوٹ کہتا اس کو اسی کے انسٹیٹیوٹ میں دفن کر دیا گیا تاکہ جب جب جاگے تو اپنی یادیں تازہ کر سکے یا اپنے کیے ہوئے جو کام ہیں ان کو دیکھ کے خوش ہو جائے، اگر خوش ہونے لائق ہیں تو. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہیرو ختم ہو گیا، لیکن وہ ختم ہوا ہے. آپ نے پڑھا تھا کہ بڑے ایوریج سے، کامن سے سرکمسٹانسز میں پیدا ہوا تھا، مگر بچوں اس نے محنت کی اور اپنا نام پیدا کیا. آپ بھی اس کو پڑھ کے جو ہے وہ تحریک لیں گے، موٹیویشن ہے. ویسے انسان چاہے تو کیا نہیں کر سکتا. ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ نے بھی ایسا ہی کہا ہے. اب مجھے پورا شعر تو نہیں آتا لیکن کچھ ایسا ہی ہے. پھر جو تدبیر ہے وہ تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے، جو کوشش ہے وہ کرنے سے انقلاب آ جاتا ہے. ہیرو ختم ہوا ہے، اچھی طرح سے تیار کرنا ہے. اب 2 دن اور ہیں، پھر آپ کا ٹیسٹ ہے، اور ٹیسٹ ایسا ہوگا کہ جو تیاری نہیں کریں گے، اور بچوں ٹیسٹ اٹیمپٹ کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہی ہے ٹیسٹ کس طرح کا آتا ہے. بہرحال امید یہی کرتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے اس ہیرو کو تیار کریں گے، چونکہ اب آپ کے 2-3 ہیرو ہیں، ایک تو ہے ہی چھوٹا سا، اور خوب محنت کر کے اس کی جو ڈیٹس ہیں، جو ایئرز ہیں، جو ایونٹس ہیں، ان کو یاد کریں گے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.